بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم ہو گئی ہیں۔ اگر وہ شفاعت کا حق نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ جنہوں نے امت کی شفاعت کے لیے نہ اپنے بوڑھوں کو بچایا، نہ جوانوں کو، نہ بچوں کو، بچوں تک کو قربان کر دیا۔ آج ہم عموماً ام المصائب ثانی زہرا جناب مخدومہ اہل عزا معصومہ کربلا حضرت زینب کے بچوں کا ماتم کرتے ہیں۔ کیسے حسین بچے تھے، کیسے عظیم بچے تھے۔ عون و محمد، عون و محمد۔ بس اب طاقت بھی نہیں رہ گئی اور وقت بھی زیادہ نہیں ہے، تو میں بس 2-3 ہی جملے عرض کروں گا، اس لیے کہ صرف آپ کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ آپ نوحہ خوانی کریں گے، آپ سینہ کو بھی کریں گے، آپ بی بی زینب کو پرسا دیں گے، آپ فاطمہ زہرا کو پرسا دیں گے، آپ امام زمانہ کو پرسا دیں گے۔ کس کا؟ 2 نونہال بچے شب عاشور، جنہیں شب بھر بی بی زینب جہاد کے لیے تربیت کرتی رہی۔ بیٹا کل روز عاشور ہے، ماموں پہ بہت کڑا وقت ہے۔ یہ صرف ماموں کا مسئلہ نہیں ہے بیٹا، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ کل جنگ و جہاد کرنا اور اپنی جانیں نظر خدا کرنا، ماموں پہ نثار کرنا، کہیں مجھے مادر گرامی بی بی فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ صبح عاشور ہوئی، علی اکبر کی اذان سے جہاد کربلا شروع ہوا، اور ایک کے بعد ایک شہید جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ منزل بھی آئی کہ عون آئے اور ماموں سے اجازت طلب ہوئے، محمد آئے، ماموں سے اجازت طلب ہوئے۔ آقا حسین نے کہا تم تو اپنی ماں کے لیے سہارا ہو۔ کہا ماموں جان، مادر گرامی ہی نے تو بھیجا ہے۔ یہ جو کمر میں تلوار لٹک رہی ہے، ماں نے میری کمر میں تلوار باندھی ہے، یہ سر پہ عمامہ ماں نے باندھا ہے، اجازت دے دیجئے۔ آقا حسین نے زینب کے اصرار سے، بچوں کے اصرار سے اجازت دی، اور خود حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی فرمائش بھی تھی۔ آپ نے کہا تھا میں تو نہیں چل جا سک رہا ہوں آپ کے ساتھ، مگر یہ میرے دونوں بیٹے لیتے جائیے، یہ میری طرف سے آپ کے اوپر قربان ہوں گے۔ آقا حسین نے اجازت دی، بچے میدان میں گئے، کم عمر تھے مگر خوب لڑے، خوب جنگ کی۔ مختلف تاریخوں میں، مختلف روایتوں میں موجود ہے، تعداد بھی مقتولین کی موجود ہے کہ کتنے قتل کیے ہیں ان بچوں نے مقام جہاد میں، لیکن کب تک جنگ کرتے؟ 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی تو تھی، اور پھر یہ بچے، 2 بچے نوجوان، نوخیز، جنہیں عموماً بچہ کہا جاتا ہے محاورتاً، کب تک لڑتے؟ جو فوج آئی ہوئی تھی شام سے، اس نے ان دونوں بچوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور دونوں میں سے ایک ایک کو اپنے اپنے حلقے میں لے لیا۔ اب یہ بچہ اس سے بے خبر ہے، وہ بچہ اس سے بے خبر ہے۔ میدان کربلا میں ایک رن پڑا ہوا ہے، شامیوں سے مقابلہ ہے، جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ ان بچوں پہ استعمال کر رہا ہے۔ کوئی نیزے سے زخم لگا رہا ہے، کوئی تیر سے نشانہ لے رہا ہے، کوئی تلوار سے، یہاں تک کہ ادھر عون نے آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام، ادھر محمد نے آواز دی آقا میرا آخری سلام۔ روز عاشورہ، روز عاشورہ آقا حسین کا عجب انداز تھا، ایک جلال تھا، ایک عجب انداز تھا۔ جہاں اہل حرم کے خیمے تھے، اس سے آگے ایک بڑا خیمہ آپ کا تھا، اور اس سے آگے ایک فسطاط تھا، جہاں تمام اصحاب کے لاشیں لا کے رکھ رہے تھے، اور
سے آگے ایک علم زمین پر نصب تھا، اور اس علم کے نیچے آقا حسین مسلسل گھوڑے پہ تشریف فرما رہے، صبح عاشور سے عصر عاشور تک۔ ہر شہید آتا تھا، ہر مجاہد آتا تھا، آقا کی دستبوسی کرتا تھا، اذن لیتا تھا اور چلا جاتا تھا۔ آقا وہیں تشریف فرما تھے، میدان کو دیکھتے رہتے تھے، میدان کو دیکھتے۔ ایک مرتبہ اور جب کوئی آواز دیتا تھا تو وہیں سے جاتے تھے، لاشا اٹھا کے لاتے تھے، خیمے میں رکھتے تھے، پھر وہاں آ کے تشریف فرما ہوتے تھے۔ اور جب اہل حرم کے، اہل بیت کے بچے جاتے تھے نا، چاہے وہ قاسم گئے ہوں، چاہے وہ اکبر، چاہے اون و محمد، تو بیبیاں خیمے کے دروازے پر آ کر پشت پردہ کھڑی ہو جاتی تھیں اور بار بار پردہ ہٹا کے بس آقا کا چہرہ دیکھ لیتی تھیں کہ اگر ہمارے لال پہ کوئی سخت وقت پڑے گا تو یہ امام تو ہیں مگر ان کے چہرے کا رنگ ضرور بدل جائے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے ہی امام نے آواز سنی، ادھر اون نے آواز دی، ادھر محمد نے آواز دی، آقا کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آقا بے تابی کے ساتھ میدان کربلا میں گئے۔ بس 2 فقرے کہہ کے گفتگو تمام کر دوں گا، پھر پرسہ دینا آپ کا کام ہے، ماتم داری آپ کا کام ہے، ماتم میں گریے میں کمی نہ ہونے پائے۔ زینب کو رونے نہیں دیا گیا، زینب نہ اپنے بچوں پہ روئی اور نہ رونے دیا گیا۔ اس لیے جس قدر خواتین سن رہی ہیں، مرد سن رہے ہیں، جس قدر ممکن ہو اہتمام سے ان دونوں بچوں کا ماتم ہونا چاہیے۔ آپ ان کے تابوت اٹھائیں گے جن کے لاشیں حسین نے اٹھائے تھے، جن کے لاشیں حسین نے اٹھائے تھے، لیکن آقا حسین کو دفن کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک عجیب و غریب منظر ہے، چند لاشیں صرف ایسے ہیں کہ جن پر جھک کے آقا نے اپنا رخسار رکھا ہے، اور انہی میں سے یہ 2 بچے بھی ہیں۔ انہیں اٹھا کے لائے خیمہ گاہ میں جہاں اہل حرم تھے، بیبیوں کے درمیان لا کے رکھا۔ جب اہل بیت میں کا کوئی شہید ہو کے آتا تھا تو لاشے کا استقبال زینب کرتی تھیں۔ یہ روایت میں ہے، اکبر کا لاشا آیا، آگے آگے زینب تھیں، قاسم کا لاشا آیا، آگے آگے زینب تھیں۔ جب اون و محمد کے لاشے آئے، زینب نظر نہیں آئی۔ آقا حسین نے پوچھا میری بہن زینب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سجدہ شکر میں۔ پروردگار شکر ہے تیرا، میری کمائی سوارت ہو گئی، میں مادر گرامی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئی۔